قرآن الکریم یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو اور اپنے سروں کے بعض حصے کا مسح کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 6۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے وضو کے فرائض بیان فرمائے ہیں۔ فقہ کی یہ بہت ہی معتبر کتاب ہے جس کا نام ہے نور الاضاء۔ اس میں احکام وضو کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ وضو طہارت جو ہے یہ نماز کے لیے بہت زیادہ اہم ہے۔ جب تک وضو کامل نہیں ہوتا، صحیح نہیں ہوتا، تب تک بندے کی کوئی بھی عبادت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل ہیں، ان کو تھوڑی سی توجہ کے ساتھ آپ سماعت کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں، ارکان الوضوء اربعۃ وہی فرائضہ۔ وضو کے ارکان 4 ہیں اور یہی 4 چیزیں وضو کے لیے فرائض کا درجہ رکھتی ہیں۔ الاول، پہلی چیز کیا ہے؟ غسل الوجہ، پہلی چیز جو وضو میں فرض ہے وہ چہرے کا دھونا ہے۔ وحدہ طولا من مبدأ سطح الجبہۃ الی اسفل الذقن، لمبائی میں چہرے کو دھونے کی جو حد ہے وہ جہاں سے بال اگتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک۔ بعض لوگ چہرہ ایسے دھو لیتے ہیں لیکن ٹھوڑی یہاں سے نیچے خشک رہ جاتی ہے، ان کا وضو نہیں ہوتا۔ جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے لے کر یہ ٹھوری کے نیچے تک اس کی لمبائی میں یعنی حد ہے۔ وحدہ اردن ما بین شحمتي الاذنین، اور چوڑائی میں چہرے کی جو حد ہے یہ ایک کان کی لو سے لے کر دوسرے کان کی لو تک ہے۔ کان کا وہ حصہ جو چہرے کی طرف ہے، یہ والا حصہ، کان کا وہ حصہ جو چہرے کی طرف ہے، وہاں سوراخ کے ساتھ چھوٹی سی اٹھی ہوئی نرم ہڈی کان کی لو کہلاتی ہے۔ یعنی یہاں سے لے کر یہاں تک یہ جتنا چہرے کا یعنی کہ پورا حصہ ہے، اس سارے چہرے کا دھونا جو ہے وہ یہ فرض ہے اور یہ لازم ہے۔ دوسری چیز کون سی ہے؟ وثانی غسل یدیہ مع مرفقہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت یعنی کہ ساتھ کونیوں سمیت دھونا یہ فرض ہے، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ والثالث غسل رجلیہ مع کعبیہ، تیسرا پاؤں دونوں پاؤں کا دھونا ہے گٹوں سمیت۔ گٹے اگر خشک رہ جائیں تو وضو نہیں ہوتا، بلکہ حدیث مبارکہ میں اس بات کی سخت وعید کی گئی ہے۔ فرمایا ان گٹوں کے لیے، ان پاؤں کے لیے جہنم کی آگ ہے جو وضو کرتے ہوئے خشک رہ جاتے ہیں۔ تو پاؤں جب دھوتے ہیں تو بڑی احتیاط کے ساتھ گٹوں کو دھونا اور گٹوں تک اپنے پاؤں کو دھونا یہ لازم ہے۔ والرابع مسح ربع راسہ، چوتھا جو وضو کا فرض ہے وہ یہ ہے کہ اپنے سر کے چوتھے حصے کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر فرض ہیں۔ اور وضو کا سبب کیا ہے؟ وضو کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وَسَبَبُهُ اسْتِبَاحَةُ مَا لَا يَحِلُّ إِلَّا بِهِ، اس وضو کا سبب یہ ہے کہ جو کام اس کے بغیر جائز نہیں اس کا کرنا جائز ہو جائے۔ نماز وضو کے بغیر نہیں ہوتی ہے۔ قرآن پاک کو مس کرنے سے منع کیا گیا ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ وضو کیے بغیر قرآن کو مس نہیں کرنا۔ وضو کیے بغیر جنبی حالت میں، ناپاک حالت میں مسجد میں داخل نہیں ہونا، وضو کیے بغیر آپ نے نماز نہیں پڑھنی ہے۔ تو یہ جو جتنے کام ہیں جو وضو کے بغیر نہیں ہوتے ہیں، وضو کا ثواب یہ ہے کہ یہ کام کرنے کے لیے بندے کے لیے جائز ہو جاتے ہیں۔ وَهُوَ حُكْمُهُ الدُّنْيَاوِيُّ،
یہ تو دنیاوی حکم ہے کہ آپ نے اگر نماز پڑھنی ہے تو وضو آپ پر لازم ہے، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی تو آپ پر وضو لازم ہے، اگر آپ کا جسم ناپاک ہے تو آپ نے مسجد میں داخل نہیں ہونا طہارت کیے بغیر، قرآن کو مس کرنا ہے تو آپ نے وضو کرنا ہے، یہ تو دنیاوی حکم ہے۔ حکم الاخروی الثواب فی الآخرت، اس کا اخروی حکم یہ ہے کہ آخرت میں کل قیامت کے دن بندے کو وضو کرنے کی وجہ سے بہت زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ وضو کے یا وہ واجب ہونے کی کیا شرط ہے، بندے پر وضو کب واجب ہو جاتا ہے؟ وہ وجوبہ العقل، پہلی چیز تو یہ ہے کہ بندہ عقل مند ہو، عاقل ہو۔ عاقل کہہ کر جو مجنون اور پاگل لوگ ہیں، جو دیوانے ہیں، ان کو اس میں سے نکال دیا گیا، ان پر وضو واجب نہیں رہتا، ان پر وجوب کی شرط نہیں پائی جاتی۔ عقل والبلوغ، دوسری چیز بالغ ہونا، بندے کا بالغ ہونا وضو کو واجب کرتا ہے، نابالغ پر وضو واجب نہیں۔ والاسلام، اور بندے کا مسلمان ہونا، کافر پر وضو لازم نہیں ہے، جو بندہ مسلمان ہے وہی اسلام کے ان احکامات کا مکلف ہے اور پابند ہے۔ وقدرۃ علی استعمال الکافی، اور مائے کافی پر یعنی کہ زیادہ پانی کے استعمال پر بندہ قدرت بھی رکھتا ہو۔ ووجود الحد سے، اور حدث کا پایا جائے، وضو واجب ہونے کے لیے ضروری ہے حدث پایا جائے۔ حدث کی دو صورتیں ہوتی ہیں، حدث کہتے ہیں ناپاکی کو۔ حدث کی دو صورتیں، ایک ہوتا ہے حد سے اصغر اور ایک ہوتا ہے حد سے اکبر، چھوٹا حدث اور بڑا حدث۔ چھوٹا حدث ہوتا ہے بے وضو ہو جانا، بندے نے بولو براز کیا، ہوا خارج ہوئی تو بندہ ناپاک ہو گیا، حدث چھوٹا حدث ہے۔ ایک ہے حد سے اکبر، بڑا حدث، بڑی ناپاکی، وہ ہے کہ بندہ جنبی ہو گیا، بندے کو احتلام ہو گیا، یا شادی شدہ مرد نے اپنی زوجہ سے مباشرت کی تو اس کا وجود ناپاک ہو گیا، یہ حد سے اکبر ہوتا ہے۔ جو حد سے اصغر ہے، چھوٹا جو حدث ہے، یہ وضو سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ وضو اگر بندہ کر لے، بندے نے بولو براز کیا، بندے کی ہوا خارج ہو گئی تو اس نے وضو کر لیا تو وہ پاک ہو گیا۔ لیکن جو حد سے اکبر ہے، جو جنبی ہو جانا یا ناپاک ہو جانا ہے، یہ جب تک بندہ غسل نہیں کرے گا تب تک بندہ پاک نہیں ہوگا، خالی وضو کرنے سے پاک نہیں ہوگا۔ تو وہ وجود الحد سے، حدث کا پایا جانا، بندے کا جسم کا ناپاک ہونا، یہ وضو کو واجب کرتا ہے۔ جب تک بندہ پاک ہے، بندہ وضو میں ہے، تو وضو پر وضو کرنا فرض نہیں ہے۔ ہاں، وضو پر وضو کر لے تو نور ہے، برکت ہے، ثواب ہے۔ بندے نے یعنی کہ وضو کیے ہوئے ہے تو نماز کا وقت آ گیا تو دوبارہ مسجد میں آ کر وضو کر لیتا ہے، اگر نہیں کرتا تو اس کا جسم پاک ہے، وہ وضو میں وہ نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن وہ دوبارہ وضو کرتا ہے تو اس کو ثواب ہوگا۔ اگر بغیر وضو کے پہلے وضو کے ساتھ نماز ادا کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ وعدم الحیض والنفاس، اور حیض و نفاس کا نہ پایا جانا۔ حیض یہ صحت مند خاتون کو جو مہینے کے چند ایام خون آتا ہے، یہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتا ہے۔ 3 دن سے کم ہو تو حیض نہیں ہے، 10 دن سے زیادہ ہو تو وہ بھی حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ خون کہلاتا ہے، وہ بیماری ہے۔ والنفاس، اور نفاس یہ جب بچہ پیدا کرتی ہے عورت تو بچہ پیدا کرنے کے ساتھ خون جاری ہوتا ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو ہے وہ 40 دن ہے۔ لیکن ہمارے عرف میں، ہمارے نظام میں ایسا ہوتا ہے جب کسی کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ پورے 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھتی ہے، وہ 40 دن تک وہ قرآن پاک کی تلاوت، جب تک 40واں نہیں پڑھنا تب تک یعنی کہ میں نے ایسی کوئی چیز نہیں کرنی ہے۔ تو ایسا غلط ہے، شرعاً غلط ہے۔ اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار جو خون کی وہ 40 دن سے زائد خون نہیں آتا ہے۔ بعض عورتوں کو 20 دن پر آ کر خون بند ہو جاتا ہے، جسم ان کا خشک ہو جاتا ہے، بعض کو 30 دن پر، بعض کو 22-25 دن پر خون آنا بند ہو جاتا ہے۔ اور جو ہی عورت کا خون آنا بند ہوتا جائے، خشک ہو جائے، اس کو یقین ہو جائے کہ اب 1-2 دن ہو گئے خون نہیں آ رہا، جو ہی خشک خون ہوتا جائے گا تو اس پر غسل واجب ہو جائے گا، اور وہ غسل کر کر پاک ہو کر باقی تمام دین کے جتنے احکامات ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، اس کی وہ مکلف ہو جائے گی اور اس پر وہ چیزیں لازم ہو جائیں گی۔ تو حیض و نفاس کا نہ پایا جانا یہ وضو کو واجب کرتا ہے، کیونکہ حیض و نفاس وضو کے ساتھ زائل نہیں ہوتے۔ جب عورت پر یعنی کہ یہ کنڈیشن آتی ہے، خون آتا ہے، تو اس پر پھر وضو واجب نہیں ہے بلکہ اس پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہم بات وضو کی کر رہے ہیں، حیض و نفاس کا نہ پایا جانا اور حدث کا پایا جانا۔ حدث کہتے ہیں ناپاکی کو، یعنی کہ وہ جسم ناپاک ہو گیا ہے، اس نے بولو براز کیا ہے یا اس کی ہوا خارج ہو گئی ہے،
تو یہ اس پر وضو واجب ہوگا اگر حد سے اصغر ہے تو. اگر حد سے اکبر میں آ گیا یعنی کہ مرد کا حد سے اکبر کیا ہے اس کو اطلام ہو جانا ہے اس نے مباحرت کی ہے, اور عورت کا حد سے اکبر کیا ہے کہ اس کو یعنی کہ منسز آ گئے ہیں یا اس کو نفاس کا خون آیا, بچہ پیدا کیا تو خون آیا, تو اس صورت میں پر غسل واجب ہوگا. وضیق الوقت اور وقت کا کم ہونا یہ وضو کو یعنی کہ واجب کرتا ہے. آخری مسئلہ اس کا یہ ہے کہ وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. کب وضو بندے کا صحیح ہوگا؟ بندے نے وضو کیا ہے لیکن اس کو یعنی کہ کب اس بات کی شورٹی اور یقین ہوگا کہ میرا وضو ٹھیک ہے؟ تو وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. وشرط الصحۃ ہی ثلاثۃ, وضو کے صحیح ہونے کی 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے عموم البشرۃ بالماء الطہور, کہ جو اعضائے وضو ہیں, وضو میں جو دھوئے جانے والے اعضاء ہیں, ہاتھ ہیں, اس کا چہرہ ہے, اس کے بازو ہیں, اس کے پاؤں ہیں, جو اعضائے وضو ہیں جن کا دھونا لازم ہے وہاں تک پانی کا پہنچ جانا یہ وضو کے صحیح ہونے کی پہلی شرط ہے. اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی جگہ خشک رہ جائے بندے کی, جو اعضائے وضو فرض جو ہے, اگر وہاں بندے نے ہاتھ صحیح طرح نہیں دھوئے, یا بندے نے چہرہ صحیح طرح نہیں دھویا, یا بندے نے پاؤں صحیح طرح نہیں دھوئے, گٹوں سے جگہ خشک رہ گئی ہے, جہاں پر پانی نہیں پہنچا پھر بندے کا وضو بھی صحیح نہیں ہے. تو جن اعضاء کو دھونا لازم ہے وہاں تک پانی کا پہنچ جانا یہ لازم ہے. اگر پانی پہنچ جائے تو یہ پہلی شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کی. دوسری وانقطاع ما ينافی من حیض و نفاس و حدث, مثلا دوسری اور جو چیز وضو کے خلاف ہے, مثلا حیض ہے, نفاس ہے اور حدث ہے, اس کا ختم ہو جانا, یعنی کہ عورت اس کو حیض بھی نہ آ رہا ہو, نفاس بھی نہ آ رہا ہو, اور مرد کو حد سے اصغر اور حد سے اکبر نہ ہو, تو یہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے. اگر بندے کو یعنی کہ حدث بھی ہے, اس کو ناپاکی بھی, اس نے استنجا بھی نہیں کیا, استنجا کیے بغیر یعنی اس نے بولو براز کیا ہے لیکن استنجا نہیں کیا, طہارت نہیں کیا ہے, اور آ کر وضو کرنے بیٹھ جاتا ہے تو اس کا وضو نہیں ہوگا. اور بندے کو پیشاب کی قطروں کی بیماری اور قطرے بھی تک آ رہے ہیں, یعنی وضو بندہ جلدی جلدی غسل خانے میں گیا, نماز کا وقت جماعت ہو رہی ہے, بندہ بھاگتا بھاگتا آیا, اس نے جا کر استنجا کیا, استنجا کر کے اٹھا, لیکن ابھی تک کامل طور پر استنجا بھی نہیں ہوا, مطلب بندے کے ابھی اعلی تناسل میں پانی کے چھوٹے پیشاب کے قطرات ہیں, اس کو تکلیف ہو رہی ہے, لیکن وہ جلدی جلدی اس لیے کرتا ہے کہ میں جماعت کے ساتھ رکعت ساتھ مل جاؤں. وہ بھاگتا بھاگتا آ کر یعنی وضو کرتا ہے اور وضو کر کے آ کر جماعت ساتھ مل جاتا ہے, لیکن ابھی تک اس کو قطرات آ رہے ہیں, تکلیف ہے, تو اس بندے کا نہ وہ استنجا ہوا ہے نہ اس کا وضو ہے, اور جب وضو نہیں ہوا تو اس بندے کی نماز بھی نہیں ہوئی ہے. تو یہ حدث کا نہ پایا جانا یہ وضو کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے, لازم ہے. جب بندہ استنجا ٹھیک طرح کر لے, قطرات مکمل ظاہر ہو جائے, بول و براز ختم ہو جائے, تب اس بندے کا وضو صحیح ہوگا. تو جو چیزیں وضو کے خلاف ہے, مثلا حیض ہے, نفاس ہے اور حدث ہے, اس کا ختم ہو جانا یہ وضو کے صحیح ہونے کی دوسری شرط ہے. پہلی شرط کیا ہے کہ جن اعضاء کو وضو میں دھونا فرض ہوتا ہے وہاں تک پانی کا مکمل طور پر پہنچ جانا, اور دوسری یہ چیز ہے کہ جو چیزیں وضو کے خلاف ہے ان چیزوں کا نہ پایا جانا. عورت کے لیے حیض و نفاس ہے اور مرد کے لیے حد سے اصغر اور حد سے اکبر ہے, ان سب کا نہ پایا جانا وضو کے صحیح ہونے کے لیے لازم ہے. اور تیسری چیز وزوال ما یمنع وصول الماء الى الجسد کالشمع والشام, اور جو چیز جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہے اس کا دور ہو جانا, مثلا موم اور چربی یا آٹا وغیرہ. یعنی کہ بعض عورتیں اپنے ناخنوں پر ناخن پالش لگا لیتی ہیں, تو ناخن پالش جب لگ جاتی ہے تو اس کے اوپر سے پانی بہ جاتا ہے, پانی ناخن تک نہیں آتا ہے. بعض عورتیں کہ موم وغیرہ یا چربی وغیرہ گوشت کا کام کرتے ہیں, تو چربی یعنی کہ ناخنوں میں آ گئی ہے یا انگلیوں پر یا کہیں اور جسم کے حصے پر, یعنی جو دھونے والے اعضاء ہے چربی اوپر آ گئی ہے. چربی کیونکہ یعنی کہ چکناہٹ ہوتی ہے تو اس کے اوپر سے پانی گزر جاتا ہے, جسم کی جو چمڑی ہے اس تک پانی نہیں پہنچتا ہے, تو اس کا پہلے زائل کرنا. آٹا ہو ناخنوں میں تو اس کو زائل کرنا, ناخن پالش ہو اس کو زائل کرنا, چربی ہو اس کو اوپر سے پہلے زائل کرنا, پھر وضو کرنا, یہ ضروری ہے. اگر ایسی کوئی چیز جسم کے اوپر ہے, چربی ہے, ناخن پالش ہے یا آٹا وغیرہ ہے, سخت ہے, اس کو دور نہ کیا جائے اور بندہ وضو کرے تو اس بندے کا وضو
نہیں ہوگا، پہلے ان چیزوں کو جب وہ دور کرنا لازم ہے، یعنی جو چیزیں جسم تک پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں اس کا دور ہو جانا، یہ وضو کے صحیح ہونے کی تیسری شرط ہے۔ تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیں کہ وضو بندے کا تب ٹھیک ہوتا ہے کہ جو اعضائے وضو ہے دھونے والے، ان کے اوپر پانی کا اس طریقے سے پہنچ جانا کہ ایک سوئی کے نکے کے برابر بھی جگہ خشک نہ رہے۔ دوسرا، جو چیزیں وضو کے منافی ہیں ان کا دور ہو جانا، ختم ہو جانا۔ عورت کے لیے حیض و نفاس ہے اور مرد کے لیے وہ حد سے اصغر اکبر ہے، ان کا ختم ہو جانا وضو کے صحیح ہونے کی شرط ہے۔ اور تیسری چیز وضو کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ جو چیزیں پانی کے پہنچنے میں رکاوٹ بنتی ہیں ان کا دور جانا، جیسے کہ خشک آٹا ہے، اوپر یعنی کہ آٹا گوندا عورت نے، اس نے توجہ نہ دی تو وہ آٹا یعنی کہ ناخنوں میں لگا ہوا تھا، دھوپ لگنے سے وہ خشک ہو گیا۔ اب جو خشک کا آٹا ہے وہ اب پانی کو نیچے جلد تک نہیں پہنچنے دے گا۔ ایسے چربی ہے اور موم وغیرہ ہے، تو ان چیزوں کو پہلے دور کریں، انگلیوں کو دیکھ لیں، پاؤں کو دیکھ لیں کہ کہیں پر ایسی کوئی چیز لگی ہوئی تو نہیں ہے، تو اس کو دور کر کے وضو کریں۔ اگر ان کو دور کیے بغیر وضو کیا جائے گا تو پھر وضو نہیں ہوگا۔ تو یہ وضو کے فرائض اور وضو کے ارکان ہیں 4، اور یہ احکام وضو کا پہلا باب ہے جس میں سے چند ایک ضروری باتیں جب وہ بیان کرنا ضروری ہے، ان کو اپنے ذہن میں جگہ دیں۔ اس کے بعد آگے فرائض وضو کی جو تکمیل ہے یا واجبات اور سنن ہے انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کو آگے بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ سب کو کامل طور پر وضو کرنے کی توفیق دے۔ وضو کامل ہوگا تو عبادات کامل ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں گی۔ اللہ دین کے ان احکامات کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔